یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کی یہ 37 رکوع کی آیات ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ دیکھیں، دانائی، اس کے لیے فرمایا کہ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، یعنی مومن کو چاہیے کہ دانائی جہاں سے ملے اس کو حاصل کرے، موقع غنیمت سمجھے، ضائع نہ جانے دے۔ تو فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، دانائی اور حکمت۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر مل گئی، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ یعنی صحیح سوچ، صحیح فکر، صالح سوچ، صالح فکر، ہر وقت تلاش میں رہنا، نیکی کی تلاش میں، یہ ہے دانائی۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے جس کو یہ چیز عطا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو سنبھال کر رکھنا کہ میری دنیا کی زندگی جو ہے یہ خوشحال رہے، میں تنگ دستی کا شکار نہ ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ ہے دانائی، یہ ہے حکمت۔ یعنی اس نے اپنی اس عارضی زندگی کو مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھا، بلکہ اس زندگی کو جو اس کے بعد آنے والی ہے اسے مستقل ٹھکانہ سمجھ کر اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، یہ ہے دانائی۔ اور یہ دانائی جس کو عطا ہو جائے اسے تو خیر کثیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، یعنی نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو دانش مند ہیں، جو عقل مند ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، یاد رکھو جو خرچ بھی تم کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا جو نظر بھی تم مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو وہ سب اللہ کے علم میں، اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں ہو۔ اور جو نظر بھی تم اللہ کی خوشنودی کے لیے مانو گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوگی۔ نظر سے مراد وہ عمل ہے جو انسان پر فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے اوپر اپنی مراد بر آنے پر لازم کر لیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسے نظر کہا جاتا ہے۔ یہ مالی بھی ہو سکتی ہے، بدنی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی روزہ آدمی اپنے لیے بول لیتا ہے، کوئی نفل بول لیتا ہے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، یا یہ کہ میں اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کروں گا۔ تو فرمایا کہ تم جو نظر بھی مانتے ہو یا جو خرچ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، جو مال کو جمع کر کے گن کے رکھ رہے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے نہیں۔ دیکھیں، یہ باتیں اس موقع کی ہیں جب بڑے مشکل حالات ہیں، یعنی مدنی دور میں ایک سلسلہ شروع ہو رہا تھا غزوات کا، جنگوں کا، اور جنگ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کی تیاری کے لیے، مجاہدین کی خوراک کے لیے، ان کے اسلحے کے لیے، اور پھر ان کے پیچھے ان کے جو
بال بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، پھر جو شہید ہو رہے ہیں ان کے بیواؤں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، یعنی ایک مستقل ایک یہ سلسلہ جاری ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طرف توجہ دو، آخرت بنانے کی طرف۔ یہ ہے اصل دانائی، مومن آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر ہے۔ ان تبدو الصدقات، اب دونوں پہلو بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، کھلے عام خرچ کرنا اور چپکے چپکے خرچ کرنا۔ فرمایا جیسا موقع ہو وہ بہتر، اللہ دونوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم کھلے عام خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ خرچ کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو فرض ہو انسان پر خرچ کرنا، اس کا علل اعلان جو ہے اس کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور جو فرض نہیں ہے نفل ہے تو اس کو پوشیدہ جو ہے اس کو خرچ کرنا وہ بہتر ہے۔ بہرحال ہر انسان کے اندر یہ شعور اللہ نے رکھ دیا ہے کہ کیا چیز کھلے عام اسے خرچ کرنی چاہیے اور کیا اس کو چھپ کر خرچ کرنا چاہیے، یہ موقع کی مناسبت سے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور پھر اس طرح اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ بلکہ اللہ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جب تمہارے اندر نیک جذبہ ہوگا، نیکی کی طرف تم مائل ہوگے، تمہاری برائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ کتنی بڑی انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو جو تم کرتے ہو جو بھی عمل وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اسے باخبر ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں رہے گا تمہارا کوئی عمل۔ اب ایک اور صورتحال کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، فرمایا لیس علیک ھداھم، ان لوگوں کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک صورتحال تھی کہ اہل ایمان کے رشتہ دار کچھ کفر میں بھی مبتلا تھے، یعنی کافر تھے، انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، لیکن تھے وہ حاجت مند، ضرورت مند، مدد کے مستحق تھے۔ تو مسلمان ان پر خرچ کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے، ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ یہ غیر مسلم ہیں، ہم ان پر خرچ کیسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی، فرمایا کہ ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جس کو چاہے گا دے گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، جب وہ حاجت مند ہیں تم جانتے ہو تو ان کی مدد کرو، اس میں کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، یعنی اللہ سب کو دے رہا ہے، ہاں کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، یعنی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کون اہل ایمان ہے اور کون کافر ہے۔ تو اس چیز پر تمہیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان پر خرچ کرنے میں تمہیں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہو، یعنی یہ سوچ اور فکر ہو کہ میں اگر کسی کی مدد کر رہا ہوں، کسی مستحق کی، تو کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اپنی مدد کر رہے ہیں ہم، یعنی اپنے لیے آخرت کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور آخر تم اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے تو خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہاری نیت ہے اپنی ناموری کے لیے، اپنے کسی اور مقصد کے لیے، تو پھر اللہ کے ذمے کوئی اجر نہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، یوفا الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وما وانتم لا تظلمون، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلایا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بھرپور تمہیں اجر دے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں کیا کمی ہے، اس کے ہاں تو ایک حکم کی دیر ہے کیا۔ اس لیے اہل ایمان کو
اچھے رویوں کی طرف تلقین کی جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بھائی وقت کر لینا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔